حضرت خبیب سے کہا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا، یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے، ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت۔ مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے۔ اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دیا، اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں، اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا، اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا، اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام رازی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ وہ یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں، ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان۔ نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام، میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے، تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی، اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر سویرے آ گئے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی۔ حضرت عمر جب آئے نا اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے، حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا، میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا، عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا، نعرے لگیں گے۔ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا
کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ شروع ہو گئے نعرے، حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضور سارے نہیں، ایک میں، ایک امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے، ایک کے آگے میں لگ جاؤں، اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے، پیچھے 18 19 بچیں گے، تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں، ایک میں آگے، ایک میں امیر حمزہ ہو، ایک میں ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، آئے نا میدان میں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے نا، ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے۔ پہلے یہ مارتے تھے، جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا، یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے، اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے۔ حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40، اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا، حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لیں، اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا، اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی، کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں۔ مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں، ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے، آئے نا میدان میں، ہم نکلے ہیں، اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ۔ کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر، بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے، تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا۔ پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں۔ حضور قیامت کے دن آگے نا، ہمارے آگے خوشخبری دیں گے، کہیں گے تم فکر نہ کرو، آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، میں تمہاری سفارش، آ جاؤ پیچھے۔ حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا، کہنے لگے آپ روتے جائیں گے، اللہ کو منانا ہے نا حضور نے، کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، پر ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ۔ امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا، ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، فیصلہ پہلے ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے، اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے، وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے، تو حضور نے دیکھ لیا، اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے۔ حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک آگے گئے، کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، فرمایا ادھر آؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے نا، فرشتوں نے کیا ہے نا، فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے، فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونیا گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، فرمایا میرے سامنے تولو۔ کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے، ہماری کوئی اس سے زید چل ساڈا کو بننا سان جائے دے نال، بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے، فیصلہ ہے، فرمایا دوبارہ تولو۔ گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کر، اور کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نا دوبارہ۔ فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ۔ اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا، روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئیں، فرشتے بھی چپ کر گئے، چلو بھائی جنت میں۔ میری طرح کا تھا نا پتہ سارا سردار نے کیتی ہے، پتہ تو تھا نا اسے من آنم کے من دانم، تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا، کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر، جنت کا دروازہ کھول گیا، تو جا جنت میں۔ حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف، وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے، وہ تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے، میرے رسول پاک۔ اور میری بات سنو، میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں، میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں، ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے،
حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ۔ حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں۔ حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا، امت گزرے گی تو میں رب سلیم کی دعائیں کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو۔ تو حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی۔ حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا، امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا، ناکام ہوگا۔ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں۔ آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے تعلقات حضور کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے۔ اور آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ پراپوگنڈا کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ رستہ بناتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حضور سے نسبت کا تعلق مضبوط ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق۔ اس وقت عالمی حالات کیا ہیں، قومی حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں، جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں فلانے کے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے۔ تو اس لیے خوبصورت محافل کا ذکر کریں، خوبصورت درود شریف پڑھیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں۔ اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گھورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر۔ اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں۔ اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، جی تین بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا ساڑھے کو سن کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں۔ آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے۔ ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے۔ بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان؟ اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا، اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بی بی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا۔ بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو،
کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بس آج جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا. تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا. اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا، کان خلقہ القرآن. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو. جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے. جو سب سے بہترین عادت تھی نا، بہترین ترین عادت، وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائی. ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے. ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ مسواک سنت ہے. اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے. اب سائنس بھی مان گئی ہے. مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی. سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی. ہاں، اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو. سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے. تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ. تیزابیت حد درجے اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ. اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں. تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے. میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے. اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کھانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی. وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس دردی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا. فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا. مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا. جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی. اعلیٰ ترین. زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں؟ یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. سارے پڑھیے صلی اللہ ہو. حضور کی سنت ہے نا یہ. کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے تو نہیں نہ ہوندے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ. اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے. اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز ہو اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو. اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں. وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے. جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے گا. اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے. ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی. بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے. اونچے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے. حسن ناراض ہو گیا. اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی. آتی مرد کے منہ پہ، مرد کے منہ پہ داڑھی آتی. چلیں میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں. میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے. وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی. اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نا. ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا.
انسانوں کاننے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا تاں رکھی تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا، اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟ یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے، باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے۔ تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا، جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے، سنو کیا ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ آپ کتنا لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو، تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا، تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا، تدفین کر دیں۔ حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا، جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے، تو نقلیں اتارنے والا ہے۔ پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لا تو لا اللہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر دی اس کو۔ جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کہ مالک تو بے نیاز ہے، چارہ سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، پر میں نے اسے مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے، تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا، وہ پیارا لگتا تھا۔ یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا، داڑھی اور وہ بھی سفید، تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے، مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں، رب کے حضور جو سنت کا اعزاز اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے، اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا، اعلیٰ ترین، اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت، اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں، مرضی کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہے جتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کریں، پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں، لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی حد نہیں، اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے۔ ان 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو۔ حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایہ سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے، اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے۔ ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اور رسول کریم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، کوئی تکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے، کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے، یہ مزاج تھا۔ تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارا ظاہری حلیہ آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں، آپ لمبا کرتا پہن لیں، حیا کے زیادہ قریب ہے۔ کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے، یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے، اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے۔ وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے۔ ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میرا خیال، میری عزت نہیں کرتا تو میری، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا اپنے لڑائی کر کے عزت لی ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ عزت دینی شروع کر دیں، اللہ آپ کو سکون عطا کر دے، آپ احساس کریں دوسروں کا۔ حضور نہ شدت کے ساتھ، یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، یہ اعلیٰ سنت۔ آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، دل میرا چاہتا ہے، لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں،
تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ میں مختصر پڑھاتا ہوں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے پھر لمبی نماز پڑھتے۔ ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی، یہ نہیں، بلکہ نماز ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے تھے، ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، دوسروں کو سوچنا، دوسروں کے لیے بات کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر بھی، ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کڈا اکھاواں، کمائی کڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے آؤں، ابھی K2 سر کر کے آیا ہوں۔ ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور گھر آئے، کھانا مانگا، میں نے عرض کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو۔ محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے۔ یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی، ہن چپ کر گئے ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا، حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا، یہ والی سنت کس دن ادا کرنی۔ ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا تے کر لیے پر ساڈے ابے نوں بھی تے سمجھاؤ نا۔ ہنسنا نہیں جی مسجد میں اونچا، کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھیں اور سخت بیمار تھی، تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا، حالانکہ وہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے، تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہندے پتر رائے دی عادتاں نہ خراب کر لیں، تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں، میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے تے نہ یہ سوال کرن جڑا آج تسی کر رہے ہو، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں، یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا۔ بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آنکھیں میں نے کھول لی، حضور کس طرح؟ تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے، خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا، تمہارا مزاج ہے، قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی۔ میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے، یہاں تک آپ کو احساس، یہاں تک پتہ ہوتا ہے، یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے، خیال کرتے، شوق پیدا کرتے، وارفتگی ہوتی۔ کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے۔ کئی دفعہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے صحابہ ادباً بیٹھے رہتے تھے، تو حضور فرماتے میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے، تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں، اور پھر حضور واپس آ جاتے۔ ایک تو اپنی ظاہری وضاقتہ میں سادگی لائیں۔ ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا بڑھ گیا، بڑا تکلف بڑھ گیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کی؟ ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر رہنا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو پیچھے لائیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستھری کریں، سادی کریں، اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں، بات سامنے والے کی عقل کے مطابق کریں۔ اور تیسری بات یہ
کہ اپنی عادات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں. اور ایک بات اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی. اگر تھوڑا سا وقت آپ اپنے آپ کو دے دینا، اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن. تھوڑا ہی اپنے اوپر بھی تو محنت کر لے کہ ساری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا. دوست کوشش کریں اپنی عادات پہ 2 4 5 ہفتے کے لیے محنت کریں تاکہ عادتیں سنور جائیں، تاکہ طبیعتیں بدل جائیں. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا، یہ جو عادات ہوتی ہیں، اور عادات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے، تھوڑے پہ راضی رہنا بھی خلق ہے، سچ بولنا بھی خلق ہے، غیبت سے بچنا بھی. اصل اخلاق یہ ہے. میٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے ہیں، وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بولتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلق کو اللہ تبارک و تعالی چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ حسن اخلاق کا ہوتا، سب سے اچھا اور خوبصورت. اور فرمایا اگر بدخلقی کو اللہ چہرہ دیتا تو بدصورت ترین چہرہ اس کا ہوتا. اس کا کیا معنی ہوا کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے، احساس ہے، تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود. لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شاید نظر ہی کوئی نہیں آتی، ہم خود غرض ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، ذات پات کے چنگل میں الجھے ہوئے، تو پھر ہمارے اندر ایک بدصورت ترین شخص بیٹھا ہے. جتنی مرضی کنگھی کریں، جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سنواریں، اندر کی بدصورتیاں جا سکتی نہیں. تو کوشش فرمائیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کا اعلیٰ جو ہے وہ وژن عطا کرے، اعلیٰ شعور عطا کرے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مستجاب فرمائے. آخر دعوائی